بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کو ایک حدیث سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ غصے میں شیطان جو ہے وہ انسان پر بالکل مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر اسی غصے کی وجہ سے شیطان جب انسان پر مسلط ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوا دیتا ہے کہ انسان یا تو اس الفاظ کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کفر تک نہیں پہنچتا تو اس کی وجہ سے ایمان میں کمی، یعنی ایمان کی نور اور کمال ایمان کو غصے کی وجہ سے ضائع کروا دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ شہد کتنا شیریں اور میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایلوا ڈال دیا جائے تو وہ میٹھی چیز کو بھی خراب کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر ایمان وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ غصہ انسان کرتا ہے تو اس غصے کی وجہ سے وہ کمال ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اب غصے کا علاج کیا ہے؟ تو غصے کا شریعت میں اس کا علاج دو طرح بتایا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایک باطنی علاج ہے اور ایک ظاہری۔ باطنی علاج یہ ہے کہ آدمی تصور کرے کہ قسمت میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، یعنی مجھے جو نقصان پہنچا ہے یا کوئی اور دوسری بات پریشانی وغیرہ ہے تو قسمت میں، تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی احمق یہ کہے اور وہ اپنا غصہ چاقو پر اتارے کہ چاقو نے مجھے کیوں کاٹا۔ اب چاقو پر غصہ اتارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ذات ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، تو یہ تو تھوڑی سی بات ہے، اس پر میں غصہ کیوں کروں۔ اور ظاہری علاج یہ ہے کہ اول وضو کر لے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اگر یہ آدمی سویا ہوا ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور اگر آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو سو جائے، یعنی لیٹ جائے۔ تو اس چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ اس کا جو غصہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔